پہلا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے یقین ہے. یقین کیا چیز ہے؟ امام غزالی جو ہے یقین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد جزم کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد ظن کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں آپ اس پر بحث اس کی تعریف کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ منطق میں جو تعریف ہے یا اصول فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ قرآنی اور عربی زبان میں اور قرآن کے اصطلاح میں ظن جو ہے یقین کے معنی میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے. تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے. تو علوم کا جو سیاق ہے وہ بھی اہم ہے. یعنی یقین کی تعریف تصوف میں کیا ہوگی، یقین کی تعریف جو ہے تفسیر قرآن میں کیا ہوگی، اس کے درجات کیا ہوں گے، وہ ایک مختلف چیز ہے. کچھ تو اوور لیپ ہوگا، لیکن یہ کہ آپ منطق میں جو یقین کی تعریف کریں گے اس کی بنیاد پہ تفسیر میں یقین کی تعریف آپ نہیں کر سکتے، یا تصوف میں لازم. بہرحال تو اصل چیز یہ ہے کہ یقین کیا ہے اس میں. اور یقین کی جو امام غزالی کی تعریف ہے وہ سبجیکٹو ہے یا آبجیکٹو؟ مثلا وہ سائیکولوجیکل ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، یا لاجیکل تعریف ہماری اس میں یعنی نفسیاتی تعریف ہے یا منطقی تعریف ہے. اور منطقی یا نفسیاتی یہ تعریف کا یہ فرق جو ہے رسول کی منطق میں موجود نہیں ہے. ہم 20ویں صدی میں آپ کو پتا ہے کہ منطق میں سائیکالوجزم کے خلاف تحریک چلی ہے، صرف ہے گیا ہمیں. وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ کہتی ہے کہ منطقی اصطلاحات کو آپ نفسیاتی یا سبجیکٹو، عمومی طور پہ سبجیکٹو زبان میں اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی منطق اور نفسیات میں ایک بنیادی فرق ہونا چاہیے. یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا منطق، یعنی جو اینٹی سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا یقین یا جزم کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ امام غزالی جو یقین کی تعریف کرتے ہیں وہ جزم کی ہی ایک قسم ہے، ان سینس دیٹ وہ جزم سے شروع ہوتی ہے لیکن جزم سے پڑھ کر اس پہ کچھ حدود لگاتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کی آپ تحلیل کریں تو وہ جزم ہی ہے. کیا جزم کی بنیاد پہ منطقی قضایا یا منطقی تعریفات کی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس پہ بڑا سوال ہوتا 19ویں صدی میں. اور اس سے پہلے جو ہے قرون وسطی میں مسلمانوں کے ہاں بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی اس پہ سوال اٹھائے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام غزالی کی تعریف کیا ہے، اور وہ کیا وہ تعریف اوور آل سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی ہے کہ نہیں. اگر وہ سائیکولوجیکل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اگر وہ سائیکولوجیکل ہے تو یہ دعویٰ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ وہ حقیقت نہیں ہوگی کہ وہ ذہن کی یہ ان کی اصلاح ذہن کی ساخت کے متعلق نہیں ہے. نہیں، کیونکہ قضایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قضایا حقیقت کے بارے میں ہے یا نہیں. تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ قضایا کی یعنی قضایا کی ایک صورت ہوگی اور ایک اس کا مادہ ہوگا. قضیہ جو بھی ہوگا اس کی ایک صورت ہوگی اور اس کا ایک مادہ ہوگا. جو اس کا مادہ ہے صورت، اگر صورت صحیح ہے قضایا کی تو وہ آپ کو یقینی دے گی، اگر مادہ جو ہے یقینی ہے. یہ فرماتا ہے نا امام غزالی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مادے کا یقین کہاں سے آئے گا؟ اس میں جو ہے یقین کے ساتھ اس میں کرتے ہیں یہ لوگ اسلامی منطق میں. اور اس کی جو ان 7 قسموں میں پہلی قسم جو ہے اولیت عقلیہ ہے. لیکن جو یقین کی تعریف ہے اپنی، آپ دیکھیں گے وہ سائیکولوجیکل ہے، یعنی وہ ذہن کے جزم ہی کے متعلق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ذہن کے جزم ہی کے متعلق ہے. اب دیکھیں اس کو ہم دیکھیں. اور یقین اور جزم میں اصطلاحی فرق کیا جاتا ہے، وہ صرف جو ہے یقین کی انٹینسٹی پر مبنی ہوتا ہے اور یور امیجنیشن کی امکان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو یقین کے امام غزالی تعریف کرتے ہیں معیار العلم میں بھی اور حق نظر میں بھی اور المستصفیٰ میں جو آپ کی منطق ہے، کیونکہ المستصفیٰ کی جو منطق ہے وہ انہی کے اختیار ہے، حق نظر اور معیار العلوم کا جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کرتے ہیں المستصفیٰ میں. تو جس بنیاد پہ یقین کو آپ ڈیفائن کریں، آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یو کانٹ امیجن سم تھنگ ادروائز. تو اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یقین کا جو کی تعریف ہے وہ مبنی
ہے امیجنیشن پہ، نفسیاتی تعریف ہے، امیجنیشن کی لمٹ پر، امیجنیشن کے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امیجنیشن کی حدود جو ہیں دائمی ہیں، لیکن یہ کہ امیجنیشن کی حدود جیسے کہ ہم جانتے ہیں تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ امیجنیشن کی حدود تاریخی ہیں، معاشرتی ہیں، ثقافتی ہیں، سیاقی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا مقدمہ ہے، لیکن اس کو تفصیل سے جو انہوں نے خلاصات دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تو امام صاحب کے نزدیک اولیات عقلیہ سے متعلق خدائے خارج ذہن